جو مرد عورتوں میں پڑ جاتے ہیں، جو مرد عورتوں کے عاشق ہو جاتے ہیں، وہ کبھی قلعے فتح نہیں کر سکتے، وہ کبھی جو ہے وہ ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ عورت کے دلدادہ مرد جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شراب، شباب اور کباب، یہ تین چیزیں ہیں جو مرد کو برباد کر دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، جو مرد بھی جو ہے وہ شراب، شباب اور کباب میں پڑا ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو ذرا تھوڑا چھپا کر کرتے تھے، اب دکھا کے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ زیادہ تر مردوں کے ہی کیوں افیئرز چلتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مجھے مرد جس سے افیئر چلاتے ہیں وہ بھی تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، تو اس میں عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں، کئی جگہوں پہ عورتیں صرف آپ کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے آپ سے فزیکل ہوتی ہیں یا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتی ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، جسٹ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو افیئر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ افیئر کیا ہوتا ہے؟ افیئر ایک ایسی فارم ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ افیئر میں آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ افیئر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جا رہا ہے جہاں پر آپ کو سب کچھ اچھا اچھا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک شادی شدہ مرد جو ہے، کیونکہ ایک شادی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، جو لڑکے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ اس طرف ذرا کم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا لڑکیوں کے ساتھ ان کے افیئر جو ہے وہ ہوتے ہیں، بٹ اتنا وہ فزیکل لیول پر اتنی جلدی نہیں آ جاتے جتنی جلدی جو ہے وہ ایک شادی شدہ مرد آتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک مرد جو ہوتا ہے نا بایولوجیکلی، اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایک عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ اور کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ جو مرد عورتوں میں پڑ جاتے ہیں، جو مرد عورتوں کے عاشق ہو جاتے ہیں، وہ کبھی قلعے فتح نہیں کر سکتے، وہ کبھی جو ہے وہ ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ عورت کے دلدادہ مرد جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شراب، شباب اور کباب، یہ تین چیزیں ہیں جو مرد کو برباد کر دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، جو مرد بھی جو ہے وہ شراب، شباب اور کباب میں پڑا ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ آج کا مرد ساری کی ساری اپنی طاقت جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر پہ نکال رہا ہے۔ سوچیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ بیویوں کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کو کیا چاہیے، شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کو کیا چاہیے۔ اللہ نے نفس کو پہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اسی لیے دیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ یہ جب آپ عورت کے چکر میں پڑتے ہیں نا تو آپ کسی قابل نہیں رہتے۔ عورت کا مقام ہے بہن، بیٹی، بیوی۔ عورت کا مقام طوائف کا نہیں ہے، لیکن آپ اس طوائف سے بہت کچھ وہ سیکھ سکتے ہیں جو آپ ایک عام عورت سے نہیں سیکھ سکتے۔ وہ طوائف کے لیول پہ پہنچی تب ہے جب آپ کے ان مردوں نے اس کو اس لیول پر جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے کہ جو غیرت نہیں رکھتے، جنہوں نے اپنی غیرتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، انہوں نے اس کو طوائف بنا کے کوٹھے پہ بٹھایا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی۔ اگر جو ہے وہ طوائف کے کوٹھے پر جو ہے یہ مرد نہ جاتے تو طوائفوں کے کوٹھے آباد کیسے ہوتے؟ بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنی کیا کرنے جاتے تھے طوائف کے کوٹھے پہ؟ صرف اپنی جو ہے وہ شامیں رنگین کرنے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کرنے۔ یہ سب دماغ کا کمال ہے، یہ سب دماغ کا فطور ہے، یہ سب دماغ آپ کو جو ہے وہ میسیجز دے رہا ہے۔ آپ کا دماغ ہے جو آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو لے کے جا رہا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو، میرے اس جملے نے تہلکہ مچا دیا پورے پاکستان میں کہ ایک عورت کو جو ہے وہ طوائف کی طرح ادائی دکھانی چاہیے۔ لوگوں نے اس کو نیگیٹو لے لیا۔ طوائف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ طوائف کا میں نے بنائی ہے طوائف؟ طوائف آپ کے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ طوائف کو ان مردوں نے بنایا ہے جن میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، جو طوائف کی ادائیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو، آپ کے جو معاشرے میں طوائف بنانے والے ہیں، تو آپ ان مردوں کو ختم کریں نا، آپ ان جو ہے وہ سرکمٹانسز کو ختم کریں، ان چیزوں کو ختم کریں کہ جو طوائف بنا رہے ہیں۔ جب آپ کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے نا، اچھا یا برا، اس وقت یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز آپ کے معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اپنے کردار پہ کام ہی نہیں کیا، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آپ نے دوسری عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، وہ دوسری عورت یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ جو شوہر اپنی بیوی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے، چلو جی کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے، اس کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ میں اس کی زندگی کی دوسری عورت ہوں، یہ مجھ سے صرف اپنی جسمانی ہوس پوری کرنے یہاں پر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا مقصد ہے؟ مجھے بتا دے، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کیا ہیں؟ مطلب کیا اپنی کو رودات سنانے، اپنی کو سٹوریاں سنانے جو ہے وہ مرد حضرات جو دوسری خواتین کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن دوسری جو خاتون ہے میرڈ مین میں، ان کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، ایک جو شادی شدہ بندہ ہے نا،
یہ بہت چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شادی شدہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ عورت کو سمجھ گیا ہوتا ہے, عورت کے ساتھ رہ کے نا اس کی سائیکالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ایک جو ینگسٹر ہے نا, ایک جو لڑکی ہے جو 17 سال سے اور 25 سال یا 27 سال کی عمر تک کی جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنے سے بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے جو ہے وہ پروٹیکشن کا احساس ہوگا. وہ مرد جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, ان کی فیلنگس کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کی ضد جھیل سکتے ہیں, جبکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شادی شدہ مرد اپنے ہی گھر میں موجود بیوی کی ضد نہیں جھیل رہا تو وہ تمہاری ضد کیسے برداشت کرے گا. اور پھر یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ٹوٹتے ہیں. یہ کئی مردوں کے ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے چھپا کے کوئی ایک لڑکی اس نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جو اس کی گرل فرینڈ ہے. کیا ہے یہ گرل فرینڈ؟ کون ہے یہ گرل فرینڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ؟ یہ کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی اسلام نے دیا ہو یا آپ کو کسی جو ہے وہ معاشرے نے دیا ہو. اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی ہے ہی نہیں. ہاں, جو لڑکا آپ کو عزت دے گا وہ آپ کو اپنی عزت بنائے گا, وہ آپ سے نکاح کرے گا, وہ آپ سے شادی کرے گا, آپ کو بیوی بنائے گا. لیکن پھر آپ جب لو میرج کی بات کرتے ہیں تو ابھی کل کا کیس ہے میرے پاس جو ہے وہ ایک پیشنٹ نے مجھے فون کیا, مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میری لو میرج تھی, شادی ہوئی ہے تو پہلی میرج میری کامیاب نہیں تھی, 6 مہینے چلی. اس کے بعد جو ہے وہ میں جس آفس میں کام کرتی تھی اسی آفس میں یہ لڑکا بھی کام کرتا تھا, دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی, لو میرج ہو گئی. اب لو میرج والے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ان کی دنیا جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ ختم ہو گئی. شادی کریں گے تو بس یہ میاں بیوی ہوں گے, نہ ساس ہوگی نہ سسر ہوگا, نہ کوئی نندے نہ دیورانیاں نہ جٹھانیاں نہ کوئی سسرال ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. یہ لو میرج والے خاص طور پہ میری بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں, شادی 2 خاندانوں کے درمیان میں ہوتی ہے, شادی 2 لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتی. پاکستان ہے یہ, یہاں رشتوں کی ویلیوز ہیں, یہاں رشتوں کے تقدس کا احترام کیا جاتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ باندھ کے رکھا جاتا ہے لوگوں کو. یہاں رشتوں کے پیچھے رشتے نبھاتے لوگ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں جو رشتے نبھاتا ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے. جس نے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا اس کو قبر میں پہنچا کے دم لیتے ہیں یہ. لیکن یہ کیا ہے, اس کی ویلیوز کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ لو میرج کر لی ہے جی, اب ساس کے ساتھ نہیں بنتی. اب مجھے بتائیں, جب لو میرج تو آپ نے اس لڑکے کے ساتھ کی ہے, لو میرج آپ کی ساس کے ساتھ تو نہیں تھی نا, وہ لو ساس کے ساتھ تو آپ نے نہیں کیا. لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے کسی کا بیٹا ہتھیانا ہے, میں سوری یہ لفظ استعمال جب یہاں پہ کروں گی, کہ جب لو میرج میں آپ کسی کا بیٹا جو ہے وہ اس کی ماں سے چھین رہی ہیں, اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہی ہیں, چلیں اس کی بیوی بننا چاہ رہی ہیں, جو بھی ہے, تو آپ یہ تو سمجھ لو کہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے, اس کی ماں زندہ ہے, جس نے اس کو جو ہے وہ بچپن سے پالا ہے, جس نے اس کی جو ہے بچپن سے تربیت کی ہے, اس کا جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے, اس کے اچھے برے میں جو ہے وہ ماں ساتھ رہی ہے. وہ آپ کی چند دن کی محبت کے لیے اپنی ماں کی محبت قربان کر دے, وہ اپنی ماں کی دلیل کرنا شروع کر دے, اس کی تذلیل کرنا شروع کر دے, کیونکہ بیوی کا حکم نہیں ہے. بیوی کو بیوی بن کے رہنا اچھا لگتا ہے. جب بیوی جو ہے وہ ماں بننے کی کوشش کرتی ہے نا تو اس وقت آپ کا گھر ٹوٹتا ہے. یہی میں نے اس لڑکی کو سمجھایا. میں نے کہا آپ اپنی ساس سے دوستی کر لیں, آپ کے لیے بہتر ہے. اس نے کہا جی میں نہیں, وہ مجھے ایسے سناتی ہیں باتیں. میں نے کہا وہ آپ کو تب تک سنائیں گی جب تک آپ انہیں ماں نہیں سمجھیں گی. میں نے کہا جب آپ کسی کو چائے بنا کے دے رہے ہیں اور ایسے کر کے اس کے آگے پھینک رہے ہیں, یا منہ بنا کے اس کو چائے دے رہے ہیں, اس کو آپ کے ایکسپریشن سے پتہ نہیں لگ رہا, آپ اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے ایکسپریشن کو دیکھ رہا ہے, وہ انسان ہے, وہ فیل کرتا ہے. تو ماں کے آگے جب چائے آپ اس طرح لے جا کے رکھیں گی تو اسے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ دل سے چائے بنا کے نہیں دی.